بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین بہت بڑی دولت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ پھر عملاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مصلی امامت ہے، تحت نظر اصحاب ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں ہے، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کے آیات اتر چکی ہیں۔ یہاں صحابہ قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ صحابہ کو دیکھا، حضور کی آنکھیں برسی۔ آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے؟ کہ حضور کو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ بھائی جان، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں، ماں کی یاد آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کب بچھڑی؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ آپ ابوان نامی ایک گمنام بستی تھی، اب وہ گمنام نہیں، کیونکہ اب اس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ ہے۔ آپ اب وہاں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ بخار نے گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو قریب بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئیں۔ فرماتی ہیں بیٹا کلو حی میت کلو جدید بال کلو کبیر یفن و آنا میت و ذکر باق و ولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کر روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کر ان کالے پتھروں کی قبر کو دیکھتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے پتھروں کی قبر بنا کے آنسوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ پلٹ کر ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ پہاڑ سے نیچے آئے، ام ایمن کہتی ہیں کہ جب میں لے کے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی ہیں میں پھر دوبارہ پہاڑ پر چڑھی، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ حضور ماں کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہیں۔ آج ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں آج زندہ ہوتی تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کر کہتی میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ بہت بڑی دولت ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو قدر کرو بھائی، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ مانا کہ بڑے ہو گئے ہو، بڑے مصروف بھی ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، بڑے مصروف ہو گئے ہو، لیکن اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو۔ آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان سے مشورہ مانگا کرو۔ پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو زندگی کے گھر اور سلیقے نصیب ہوں گے۔ ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی باہر گھمانے لے گئے۔ ماں باپ مرتے اس وقت ہیں جب اولاد توجہ نہیں دیتی، جب اولاد ٹائم نہیں دیتی۔ ہمارا ماں باپ سے رابطہ کتنا رہ جاتا ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا شروع کرو۔ یقین جانو یہ نہیں مریں گے، یہ مرتے اس وقت ہیں جب اولاد توجہ نہیں دیتی۔ ہمیں بعض اوقات دھوکہ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہفتہ 15 دن بعد
1000 1500 2000 شاید اس لیے ہماری راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ کما کے آپ پر خرچ کیا ہوتا ہے، انہیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم نے 40 سال ان کی خاطر محنت کی ہے اور اب یہ ہمارے پاس بیٹھا کرے، لیکن ہوتا کیا ہے، پھر والدین اور اولاد کے درمیان اتنے فاصلے ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی کبھی ملاقات اور کبھی کبھی اگر ہو بھی تو جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کی قدر کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کوئی عمل وظیفہ ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے۔ کہا والدین نہ ہو تو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں ان سے حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔